کیسی ہیں آپ اور کتنا چیلنجنگ ہے یہ والا آرٹ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میرے خیال سے آرٹ کی باقی فیلڈز چیلنجنگ ہو سکتی ہیں لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. ہاؤ؟ تو ڈیفینیٹلی راستہ، کیونکہ آپ لوگ قرآن پاک لکھ رہے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو جس کو توفیق دیتا ہے یہ وہی لکھ سکتا ہے. اگر اللہ توفیق نہ دے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. پہلے وہ ہمیں سوچ دیتا ہے، پھر قلم اٹھانے کی قوت دیتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں رنگوں سے انٹروڈیوس کرواتا ہے اور پھر ہم اس کو اپنی تھاٹ اور پازیٹیوٹی کے ساتھ کینوس پہ اتارتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، آپ نے کہا کہ کیونکہ آبویسلی آپ نے اس کو ریلیٹ کیا ایک اسلامک ورک کے ساتھ، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں تو کیلیگرافی آبویسلی اور بھی کلچرز میں اس کی بڑی اہمیت ہے اور بھی ریلیجنز میں اس کی بہت اہمیت ہے. ہم اس کو یہ رنگ دیتے ہیں، یہ روپ دیتے ہیں، اس طرح کے ڈیزائنز یوز کرتے ہیں، بٹ اس کو کرنے کے اور بھی تو اتنے طریقے ہیں. بالکل، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے ہمیں لائک ہر کوئی اپنی اپنی زبان بولتا ہے، سب کی اپنی اپنی لینگویجز ہیں، ورڈز ہیں ان کے پاس. تو کچھ آرٹسٹ جو کہ ویژولائز کرتے ہیں ایک چیز کو، وہ جسٹ اپنے کلرز کے تھرو ایک مائنڈ میں کانسیپٹ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. لیکن جو کیلیگرافر ہوتا ہے اس کے پاس الفاظ ہوتے ہیں اتارنے کے لیے، تو وہ کسی بھی لینگویج کا ہو، وہ اپنے لفظوں کے تھرو اپنے کام کو جو ہے آسانی سے نکال لیتا ہے. اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ موسٹلی جو آرٹ ورک لوگ کرتے ہیں، جو آرٹس کے شعبے سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو سٹریس بڑا کم ہوتا ہے. ان کی کریٹیوٹی تو اچھی ہوتی ہے، وہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر چیزوں کو جو ہے وہ اپنے آرٹ ورک میں جو ہے وہ دکھاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ان کو سٹریس نہیں ہوتا. از اٹ سو؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ اور جب ان کو سٹریس ہونے لگتا ہے وہ کچھ نہ کچھ پینٹنگ ہے، آپ کیلیگرافی کرتی ہیں، کوئی بھی کچھ بھی جو ہے وہ سٹارٹ کرتا ہے اور ایسے ان کا جو سٹریس لیول ہے وہ کم ہونے لگ جاتا ہے. بالکل ایسا ہے، کیونکہ سب کے پاس کوئی نہ کوئی آؤٹ لیٹ ضرور ہونی چاہیے جہاں سے وہ اپنی جو ہے وہ فرسٹریشن کو بالکل وہ نکال سکے. تو یہ ایک اچھا یعنی کہ ایک پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس، ایک جو ہے وہ ذریعہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اندر سے بہت زیادہ اسٹریسفل ہوں گے تو آپ کے کام میں وہی کالے گردولے رنگ آئیں گے. اگر آپ کے اندر پازیٹیوٹی ہوگی اور آپ اس چیز کو ایز اے چیلنج لے لیتے ہیں، میں تو اس کو لیتی ہوں کہ ٹھیک ہے، مجھے کسی نے کچھ لائک سم تھنگ وینٹ رانگ ود می، تو میں کیا کروں گی کہ میں اس کو ایز اے چیلنج لوں گی کہ ٹھیک ہے اب میں نے اس کو اور اچھا کرنا ہے. اور اپنے مائنڈ کو اس نیگیٹیوٹی سے ہٹانے کے لیے میں کلرز کے ساتھ کام کرتی ہوں زیادہ. نے ڈفرینٹ میڈیمز پر کام کیا ہے، ڈفرینٹ آپ نے اس طرح کی جو چیزیں ہیں، پورٹریٹس وغیرہ وہ تیار کیے ہیں. اس کے لیے آپ نے تعلیم کہاں سے لی؟ ایک ہوتا ہے نا ٹریننگ لینا، تعلیم لینا، فارمل ایجوکیشن آپ کے پاس، مطلب یہ آپ کا صرف شوق تھا یا آپ نے اس کے لیے فارمل ٹریننگ کہیں سے لی؟ زیادہ تو یہ میرا پیشن ہے، لیکن سیکھنے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہیلپ کی ہے الحمدللہ. ان سے کے ساتھ گوہر قلم جو ہمارے لیجنڈ ہیں یہاں پاکستان کے، ورلڈ وائڈ بلکہ لیجنڈ کہیں گے، ان سے بھی سیکھا ہوا ہے کام. اس کے علاوہ بن قلندر بڑے آرٹسٹ ہیں ماڈرن کیلیگرافی میں، ان سے ورکشاپس لی ہوئی کافی پلیٹ فارم. اور میرے استاد اول عرفان احمد خان صاحب. پھر سورہ رحمان کی ایک بہت خوبصورت تھیراپی ہے جو کہ میری ڈارکسٹ فیز میں مجھے ملی تھی، اور اس تھیراپی کے تھرو میرے کام میں جو ہے وہ سارا نکھار اور میچورٹی آئی ہے. دیکھنے میں پڑھنے میں یہ بہت سمپل سی ہے، بٹ دس از مائی سگنیچر پینٹنگ. اینڈ آئی وڈ لائک ٹو شیئر کہ اس میں صرف رائٹنگ نہیں ہے، اس میں ایک تھیری بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا نور ہے. تو اس میں جو کلر ہے وہ نور کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یہ دریا بالکل، یہ جو ہے ارتھ کے دریا کو، یہ زمین کو، بلو کلر آسمان کو، اٹ ہیز اے کانسیپٹ. اور جو موٹیف ہے وہ ہماری جو اللہ تعالیٰ کے بنایا ہوا حسن ہے، یا ہیومن بینگز ہو گئے یا خوبصورتی جو نیچر کی ہے، وہ سب ہے اس میں. زبردست زبردست. اچھا، اس سب کے ساتھ ساتھ ابھی آپ نے کہا کہ سورہ رحمان میرے ڈارکسٹ فیز میں اس نے مجھے بڑا ہیلپ کیا، اور آپ کی ایکچولی جو پینٹنگ یا آپ کی کیلیگرافی کو بہت میں نے مائنڈ میں ہم پوری ایک امیجنری اس کی پکچر ڈرا کرتے ہیں. آپ کے مائنڈ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں یا لاتی ہیں آپ؟ نہیں، بیسیکلی ہوتا یہ ہے میں سکھاتی بھی ہوں، تو میرے پاس خواتین آتی ہیں سیکھنے کے لیے، تو وہ جب مجھ سے اپنے کبھی کبھی وہ آئیڈیاز دیکھیں، سکھانے میں آپ سیکھتے بھی بہت ہیں، تو جب ان کو سکھا رہی ہوتی ہوں اسی دوران میرے مائنڈ میں کوئی نہ کوئی کانسیپٹ ڈیلیور کرتے ہوئے اپنا ہی ایک خاکہ تیار ہو جاتا ہے ذہن میں. پھر اب ہوتا یہ کہ آرٹسٹ کبھی بھی پہلے پری پلان نہیں کر سکتا کام. دماغ میں کچھ آتا ہے، کوئی کمپوزیشن آ جاتی ہے، جب ہم اس کو کینوس پہ اتارنے لگتے ہیں، کلرز ہم نے کچھ سوچے ہوتے ہیں لیکن کام ہمارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کمپوزیشن کچھ سوچی ہوتی ہے. آپ کو آپ کا ہر اگلا قدم، آپ کا اب بھی رائٹ جو آپ سٹیپ لے رہے ہو وہ گائیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے. تو یہ آٹو پہ چل رہا ہوتا ہے کیفیت. ہاؤ مچ ٹائم ڈو یو موسٹلی ٹیک ٹو کمپلیٹ اینی آف یور پینٹنگ؟
اٹ ڈپینڈز آن مائی موڈ. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے پازیٹیو ٹائم میں کام کروں. تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی لائک نیگیٹیوٹی آتی ہے لیکن آپ اس کو پھر میں اپنے کام کو سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں. اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے کام کو اسپوائل کر دینا. تو اٹ از بیٹر کہ تھوڑا سا بریک لے لیں, اپنے آپ کو کام ڈاؤن کریں, اتنی دیر آپ مشق کر لیں, کوئی کیلیگرافی کی پریکٹس کر لیں, پھر آپ اپنے کام کی طرف دوبارہ آئیں. بالکل ٹھیک. لیکن نارملی جس طرح سے یہ آپ نے تیار کیا اینڈ اٹس ایکچولی ویری بیوٹیفل, ہاؤ مچ ٹائم ڈیڈ یو ٹیک ٹو کمپلیٹ دس ون پینٹنگ؟ اٹ ڈپینڈس, لائک کچھ تو ہیں وہ ایک ہفتے میں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں, کچھ جو ہیں وہ مہینوں میں بھی چلے جاتے ہیں. لارج اسکیل پہ جو کام ہوتا ہے یہ تو ایک تینی ڈھائی سے کام ہے, تو یہ تو 2 دن میں بھی بن گیا تھا. اچھا, ویسے آپ پروفیشنلی بھی کرتی ہیں یہ آرڈرز پہ؟ اچھا, اس کے لیے کیلیگرافی کے لیے ڈفرینٹ میڈیمس کون کون سے ہوتے ہیں؟ ڈفرینٹ میڈیمس, پیپر پہ جو ٹریڈیشنل کیلیگرافی ہوتی ہے وہ کینوس میں نہیں ہوتی ہے, یہ کینوس بورڈ ہوتا ہے, وہ پیپر پہ ہوتی ہے, ورق مخر کہتے ہیں ان کو. وہ پیپر بھی اسپیشلی تیار کیا جاتا ہے, اس کو کم از کم 6 months کے لیے فرمنٹ کیا جاتا ہے, پھر وہ ریڈی ہوتا ہے کام کرنے کے لیے. وصلی ہو گئی, پھر قلم کے ساتھ جسٹ اس کے اوپر رائٹنگ ہوتی ہے. ٹریڈیشنل کت جو ہوتے ہیں, اس کی میئرنگ ٹول کہہ لیں, کیلیگرافی کا جو ہے وہ کت ہوتا ہے, ایک ڈاٹ ہوتا ہے اس کا, اس کے اکارڈنگلی. ماڈرن کیلیگرافی خواتین کے لیے زیادہ تر میں جو ہے اس کو پروموٹ اس لیے کرتی ہوں کیونکہ لیڈیز جو ہوتی ہیں وہ ہاؤس وائف ہیں ہماری سوسائٹی میں. مجھے لگتا ہے ان کے اندر پریشر زیادہ ہوتا ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں اس کو نکالیں, تو ان کے لیے ماڈرن کیلیگرافی کو شارٹ کر دیتے ہیں ہم لوگ شارٹ ٹائم میں, کہ اس کو اس پہ لے کے آئیں. اس میں پھر ہمارے پاس ایکریلک کلرز ہو گئے, واٹر کلرز ہو گئے, پیسٹلز ہو گئے, آئل کلرز ہو گئے کینوس کے اوپر. اچھا, ہاؤ مچ پینٹنگز دیٹ یو ہیو میڈ اپ ٹل ناؤ, اور اس سب کے ساتھ ساتھ آپ کہاں کہاں پر ان کو سیل کر رہی ہیں یا آن لائن کام کرتی ہیں؟ نہیں, آن لائن بھی کرتی ہوں, ایگزیبیشنز میں پارٹیسپیٹ بھی کرتی ہوں. الحمدللہ میرا کام جو ہے وہ آسٹریلیا, دبئی, کینیڈا, ان سب جگہوں پر گیا ہوا ہے الحمدللہ. سعودی عرب بھی گیا ہوا ہے, مدینہ پاک میں بھی. اور یہی سب سے بڑی آئی تھنک اچیومنٹ ہوتی ہے. سیکنڈلی جو ہے کافی زیادہ پیسز بنائے ہیں, کاؤنٹ کرنا از اے ویری ٹف تھنگ, لیکن میں نے انفینٹی ہے اس میں, انفینٹی ہے بالکل. ٹریڈیشنل بھی کیا ہوا ہے کام, استاد گوہر قلم کے ساتھ, پھر وہ اس میں نقاشی بھی کی ہوئی ہے. Is it something very challenging? یا جس کو شوق ہو تو وہ کر سکتا ہے, کر لیتا ہے. ٹریڈیشنل رائٹنگ میں جو ہے وہ کت ہوتے ہیں, اس میں رولز ہوتے ہیں, رولز کے ساتھ باؤنڈ ہونا مجھے اچھا نہیں لگتا. سیکھ میں نے اس کو لیا تھا نالج کے لیے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی محبت کو ایکسپریس کروں تو پھر میں رکوں نہ, تو پھر میرا اسٹروک جتنا آگے جاتا ہے وہ جانے دوں, میں باؤنڈ نہ ہوں کہ بس مجھے اتنے کا آگے لے کے جانا ہے, تو فری ہو کے کام کروں میں. اچھا دیکھیں, بہت سے لوگ جو ہیں وہ مختلف پروفیشنز کو, مختلف فیلڈس کو اس لیے چنتے ہیں کہ اس سے ان کو آبویسلی گزر بسر کے لیے پیسہ از ویری امپورٹنٹ, اور پیٹ پالنا جو ہے وہ ہماری پہلی پرائیورٹی ہوتی ہے, پیسہ آنا. اب میں کافی آرٹ ورکس دیکھتی ہوں اور بہت سے لوگ بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں, لیکن ان کا ہمیشہ یہ شکوہ ہوتا ہے موسٹلی کا, جو تو انٹرنیشنل آرٹسٹ ہیں میں ان کو نہیں کنسیڈر کر لی, لیکن ایک جو چھوٹے لیول پہ کام کر رہے ہیں جنہوں نے اس کو اپنا پروفیشن بنایا, بٹ دے آلویز کم اپ ود دا کمپلینس دیٹ وی ڈونٹ گیٹ انف منی آؤٹ آف اٹ. سو وٹ ڈو یو سے کہ از اٹ سم تھنگ ریوارڈنگ؟ بات یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سوچ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. میری جو اپروچ ہے یا میرا جو پیشن ہے اسپرچوئل, میرے خیال میں آپ اس میں زیادہ ہے نہیں, لیکن پھر بھی اگر آپ کی جگہ جس پر ایک پورا گھرانہ ڈپینڈنٹ ہے, تو کیا وہ اس کو ایز اے پروفیشن آپٹ کر سکتا ہے کہ شوق بھی پورا ہو رہا اور آپ اس سے اچھا خاصا ارن بھی کر لیں, یا آپ کا سائڈ بزنس پھر کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے, وہ بھی ہونا چاہیے. آپ اپنے کام کو بھی سیل آؤٹ کریں, اس کا ہدیہ آپ کو ملے گا, لیکن ساتھ میں جیسے میں اب کلاسز دیتی ہوں, خواتین کو سکھاتی ہوں, کوئی ادارہ بہت زیادہ پیمنٹ لے رہا ہے, آپ اس کی فی کو محدود کر دیں تاکہ آپ دیکھیں آپ کے کام میں برکت تب آتی ہے جب اس میں نیکی ہوتی ہے.